سمندر، اونچے پہاڑ، لہلہاتے ہوئے کھیت اور جھومتے ہوئے درخت، اڑتے ہوئے پرند اور چرتے ہوئے چرند، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں، حتیٰ کہ فرشتے بھی جس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے، جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگن درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صبر کا منبع، صدق کا معدن، نور عالم، سید ولد آدم ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، میں آج کی اس پر رونق محفل کو سجانے والے اپنے بھائی مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور اسی طرح آپ کے ضلع کے امیر حضرت حافظ عبدالحفیظ مظہر صاحب، ناظم اعلیٰ ضلع محترم قاری مزمل الدین صاحب، جو ابھی آپ کے ساتھ ہم کلام تھے، ان کی موج ہے، انہوں نے اپنی گفتگو کو مختصر کیا، ورنہ جس طرح آپ شوق سے سن رہے تھے، میرا بھی جی تھا کہ میں بھی ذوق سے سنتا رہوں۔ اگر وقت میں، دور میں ایسے مخلص، محبت کرنے والے، جوش اور جذبہ رکھنے والے، پھر جوش کے ساتھ ہوش رکھنے والے اگر کارکنان موجود نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں نہ جماعتیں پنپتی ہیں نہ لیڈر جماتے ہیں۔ اس لیے میں دعا گو ہوں ان سب سمیت تمام معاونین، منتظمین، سامعین جو آپ تشریف لائے، سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اے اللہ ان سب کو اسلام والی، ایمان والی، صالح اعمال والی، صحت تندرستی والی، عزت و آبرو والی، ذہنی اور قلبی سکون والی، زہد اور تقوی والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لحظہ میدان عمل میں ہے۔ معاملہ ختم نبوت کا ہو، عظمت صحابہ کا ہو، رفعت اولیاء کا ہو، اصلاح معاشرہ کا ہو، جذبہ جہاد کا ہو، عدل و انصاف کا ہو، نوجوانوں کی رہنمائی کا ہو، حسد بغض کینے کی مذمت کا ہو، حق کا ساتھ دینے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہمہ وقت میدان عمل میں ہے۔ مگر آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ان حالات میں، اس دور میں، جس انداز میں، جس کثرت سے صبح کہیں، شام کہیں، ہر وقت عظمت صحابہ کے قائل کل بھی تھے، کل بھی انشاءاللہ رہیں گے، مگر آج یہ آندھیاں کیوں چل پڑی؟ یہ کلیجے کیوں بھڑک اٹھے؟
ایمان کے دل کیوں تڑپ اٹھے؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے، اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ جب کوئی بکواس نہیں کرتا تھا، ہم اپنے دل کو منور کرنے کے لیے عظمت صحابہ کا تذکرہ کرتے تھے، اور جب کسی نے بکواس شروع کر دی، تبرہ شروع کر دیا، آگ لگا دی، تو پھر ہم اس آگ کو بجھانے کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آ رہے ہیں، اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا ایک ایک فرد، ابو بکر ہو تب بھی تولا، عمر ہو تب بھی تولا، عثمان ہو تب بھی تولا، علی ہو تب بھی تولا، طلحہ زبیر ہو تب بھی تولا، حسن و حسین ہو تب بھی تولا، وہ 313 ہو تب بھی تولا، وہ 1000 ہو تب بھی تولا، وہ 10,000 ہو تب بھی تولا، اور وہ 1,40,000 ہو وہ تب بھی تولا ہے۔ اس لیے کہ میرے مسلک میں تبرہ نہیں ہے، تولا ہی تولا۔ اہل حدیثوں میرے مسلک میں تبرہ نہیں ہے، تولا ہی تولا۔ اس لیے ہم اس آگ پر جو جلسا دینے والی ہے، پانی ڈال رہے ہیں کہ نہ ہم جلسیں اور نہ ہم کسی کو جلستا دیکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا نے بھی یہی فرمایا تھا، میری ساری امت، کل امتی یدخلون الجنہ، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو باغ باغ کر جہنم میں جائیں گے، بس وہی جہنم میں جائیں۔ تو ہم بھی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، فساد نہیں، دڑا بندی نہیں، گروپ بندی نہیں، ہم بھی نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جانے والوں کو پکڑ کے پیچھے لا رہے ہیں۔ بھئی تبرہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، تولا کی طرف آؤ جنت میں لے جائے گا۔ بات تو اتنی، بات تو اتنی، ورنہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم عظمت صحابہ بیان کرتے ہیں تو ان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ تو ہماری خام خیالی ہے۔ نہ 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 نہ، ہم کون ہیں کہ ہماری عظمت بیان کرنے کے وہ محتاج ہیں؟ اور جن کی عظمت کا اعلان، جن کی عظمت کے جلسے، جن کی عظمت کی ریلیاں، جن کی عظمت کی کانفرنسز، جن کی عظمت کے سیمینار اللہ کر دے، جن کی عظمت کے سیمینار اللہ کر دے، ان کی عظمت کسی کی بیان کرنے کی محتاج نہیں ہے۔ ابھی میرے ڈوگر صاحب یاد ہے نا، فرما رہے تھے، پھر مجھے خوشی ہوئی، میرے تو پیٹی بند پڑا بھی نے نا، بھئی انہاں بھی بتھیری کٹی ہے، جیسا بھی بتھیری کٹی ہے، تو محبت وٹ جاندی ہے نا، جنس نو جنس پیاری ہے، محبت وٹ جاندی ہے۔ بڑی پیاری گفتگو تھی، مگر مجھے مزید بہت پیاری لگی۔ وہ اشارہ دے رہے تھے، آپ ذرا تیزی سے میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا، سیمینار ہو رہا ہے، عظمت صحابہ بیان ہو رہی ہے۔ خطیب کون ہے؟ ساری مخلوق میں سے کوئی نہیں ہے، خطیب تو خود خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اعلان کر رہا ہے، عظمت صحابہ بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ مومنون بھی ہیں، صادقون بھی ہیں، فائزون بھی ہیں، مفلحون بھی ہیں، سابقون بھی ہیں، مقربون بھی ہیں، تائبون بھی ہیں، راکعون بھی ہیں، ساجدون بھی ہیں، تائبون بھی ہیں، فائزون بھی ہیں، راشدون بھی ہیں۔ بیان کرتے کرتے اللہ نے فرما دیا، میں تمہیں کتنی عظمت سناؤں عظمت صحابہ کے بارے میں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے
یہ وہ پارٹی ہے جو مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے اپنی جماعت بنا لی ہے. اولئک حزب اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میں نے میں نے تو جماعت بنا لی ہے. یہ تو میری جماعت کے افراد ہیں. کوئی فرق؟ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے. ابھی سارا خطاب میں نے بیان نہیں کیا. کیا یہ کم ہے کہ اللہ فرما دے کہ یہ میری جماعت ہے، یہ میری پارٹی ہے؟ بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ مکمل ہے. بات میں بھی سمجھتا ہوں کہ مکمل ہے. 100 گز لمحہ رسا سرے تے گنڈ. اس کے بعد کیا ہو؟ مگر اللہ ابھی عظمت صحابہ بیان کر رہے ہیں. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا پارٹی تو میری ہے، جماعت تو میری ہے، مگر ایسی ہے کہ میں ان سب پہ راضی ہوں، یہ مجھ پہ راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پارٹی میں ہوتا ہے نا بھی بزرگ امیر محترم ہمارے امیر ہیں، فلاں 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 ورکر ہے. آج جماعتوں میں ایسا ہی ہے. کو کالا، کو گورا، کو لال، کو چٹا، کو چبا، کو کھڑبا، کو ڈنگا، ایسے ہی ہے نا. کوئی تلخ، کوئی نرم، کوئی سختی کرنے والا، کوئی نرمی کرنے والا، کوئی ساتھ چلنے والا، کوئی بھاگ کے آگے نکل جانے والا، کوئی دوسرے کو بگانے والا. ایسا ہی ہے نا. کسی کو آپ کہیں گے یہ نماز کے لیے کم آتا ہے، یہ چندہ کم دیتا ہے، یہ اشتہار کم لگاتا ہے، اس میں یہ کوتاہی ہے، اس میں یہ کوتاہی ہے. یہ پہلی صف میں تو کھڑا ہوتا ہے پر کاروبار میں یہ دھیان نہیں دیتا. کم تولتا ہے، کم ماپتا ہے، گالی دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، سخت طبیعت ہے، نرم طبیعت ہے. آپ آج ایک دوسرے کو ہم سب کہتے ہیں نا، کہہ لیتے ہیں، ہو یا نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو. مگر اللہ فرماتے ہیں پارٹی میری ہے، ان میں نرم کوئی نہیں ہے، میں ان پہ راضی ہوں، یہ مجھ پہ راضی ہے. آج بھی مثال ہے نا، میاں بیوی راضی تے کی کرے گا قاضی. میاں بیوی وسنی چاہے، قاضی اتھے کیڑی ڈوئی پھیر لینی ہے. میں کہتا ہوں خالق راضی، مخلوق راضی، تو کالے منہ والا اتھے کرے گا. کالی زبان والے دا کی بس چلے گا. کالے دل والے نے کیڑی بو پھلا لینی. صرف نقصان یہ ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں جہنم کا ایندھن نہ بنا. بس اتنی بات ہے. اصلاح معاشرہ کے لیے یہ کہتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. اچھا ایسے کرتے ہیں جن کو علم کا حیضہ ہے، بڑے علامہ، فلاسفر، ڈاکٹر، فلان ٹینگ. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں صحابہ کا آخرت میں بھی ساتھ نصیب فرما. تو وہ کہیں یا اللہ ہم تیرے محبوب کے صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، جہاں ان کے دشمن ہوں وہ کہیں یا اللہ سانو اوتھے لے جائیں. میرے میر صاحب انج دھیان دے نہیں بھئی سانو ابو لہب والی تھان لے جا، ابو جہل والی تھان لے جا، ایسے تو کہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں تو اڈے پنڈاں چ بھی عام ہوں تو شہر قصبہ سونا وڈا تحصیل بن گئی. یہی مثال ہے نا، جیڑا چن والے تھکے اور منہ تے پیندا ہے، جی جگہ طبیعت ڈاڈی ہوئے وہ آکھن لگ پیندا اور بوتھی تے پیندا، بوتھے تے پیندا. تو بھائی وہ تو گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے پھول تھے، وہ تو آسمان نبوت کے چمکتے ہوئے ستارے تھے. ان کی طرف منہ کر کے کوئی تھوکے گا، وہ تھوک اپنی بوتھی تے پوے گا. اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے. دیکھیے خالق کائنات نے پھر بعض بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے کہا. اللہ نو دے پتا ہی نا یہو جیاں جھوٹاں بھی آ جانیاں نے جنہاں نے آکھنا نہیں اتوں اتوں گل ہور سی، وچوں وچوں گل ہور سی.
آج کل یہ سب سے زیادہ نسخہ استعمال کیا جاتا ہے، اس غلطی کا زیادہ نہیں جی چھڈو تانوں نہیں پتا ہے تے گل اتوں اتوں دی وچوں گل ہو سی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لو سیاپا مکا بجے کل کو جھوٹ آگے آکھے اتوں اتوں گل ہور سی تے وچوں وچوں گل ہور سی۔ یہ چولاں دے کام نے، صحابہ دے کام نہیں جنہاں نو نبی اپنے صحب آکھ رہا ہوئے۔ صحابہ کرام دا مطلب کی ہے؟ سارے لوکاں وچوں جڑے ادو ہے سن انہاں وچوں آپ جناب نے جنہاں نو اپنا عزیز بنایا، مقرب بنایا، دوست بنایا، پیارا بنایا، دلارا بنایا، اپنا صحب بنایا، قابل محبت بنایا، انہوں آندے نے صحابی۔ میری تفسیر ہوندی ہے دیسی سوکھی سوکھی سارے نو سمجھ آ جائے، انہوں آکھی دا صحابہ۔ آکھیا کل کو یہ نہ کہے کہ اتوں گل اور سی بچوں اور سی، میں نے رب ہو کر ان کے دلوں کو، سینے کے اندر دلوں کو جانچا ہے، پرکھا ہے، الٹا اور پلٹا ہے، الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، میں نے انالیسس کیا ہے، میں نے چیک کیا ہے، کفر کی، ظلم کی، زیادتی کی اس میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ تو مجسمہ ایمان ہے، مجسمہ ایقان ہے۔ یہ ہیں صحابہ۔ اچھا وہ پنڈا والے ہو اور دیسی بندے، میرے کو بھی دیسی بندے کو ایک گل سنو، روز نعتاں سنتے ہو ایل ڈی سان دی مسیتوں بھی، دیوبندیاں دی مسیتوں بھی، بریلوی دی مسیتوں بھی، کدی کان آنے سنیا لے جا، کدی آنے سنیا لے جا، کدی عواما آنے سنیا لے جا، کدی آنے سنیا لے جا، سلامہ کلنے کہ نہیں؟ کدی تاجات بھی دوسری کلر لڑ پہ درود و سلام، ایسا ہے کہ نہیں؟ کی آندے تے جیڑے پیڑے تو پیڑے بندے نو پتہ لگے میں سویرے فلائٹ تے جانا عمرہ کرنا حج کرنا تے کیویں روندا ہے؟ میں تہاڈا وقت نہیں ضائع کرتا۔ ایک بندہ کھاڑے دا بھی پہلوان تے تانوں پتہ انج بھی بدماشاں نوں آندے نے پہلوان۔ میری اور برادری دے اعتبار نال ماڑی موٹی سلام دعا سی، شہر دا بڑا نامور تے کبا تے کھبا بندہ سی۔ وہ جویں ایک بھئیے نے آکھیا سی نا، پنجے عیب سری موجود نے، اللہ معاف کر دے، کر دیتے ہون گے، موجود سن۔ واز دے کے منو کھلار کے آندا ہے بٹ صاحب ایک گل سنی جے، ایڈا بندہ۔ میں کی آندا ویکھو میں سویرے اللہ دے گھر تے سونے دی مسیتے جانا پیا تے ایڈی ڈی موٹی اتھر، ایڈی ڈی موٹی اتھر۔ میں حیران ہو گیا اس طرح دا بندہ، اس فیلڈ دا بندہ، یعنی انج سمجھو میرا انہوں نے آکھن تے دل نہیں پہ کرتا۔ جنہ لوگوں نے اسی معاشرے سے بدماش آنے کن ٹوٹے، میرا ہوں دل نہیں کرتا۔ ہوں انہوں نا حاجی ہے، حاجی فلانا صاحب، میں نہ لیا تو تمہیں بھی پتہ لگ جائے نا شخصیت ایڈی معروف ہے۔ ایڈا موٹا انسو تے آکھن لگا بٹ صاحب بھلا انج بھی ہوندا، ویکھو میں بھی پہچاندا جے۔ یعنی اتنی حب ہے، اتنا پیار ہے، اتنی کشش ہے۔ ہم روز ایتھے میں ایک سوال کر لگا، منو یہ گل دسو ساڈا ایڈے گناہگاراں دا یہ حال ہے تے جڑے نیکوکار بھی سن انہوں نے رب نے وہ ہاتھ لائے سن جڑے ہاتھ نبی علیہ السلام دے نال ہاتھاں نال مصافحہ کرتے سن۔ سمجھ آئی جے صحابی کی نوا کی دا، صاحب کی نوا کی دا، جنہوں نے اپنی ایمان کی حالت سے اپنے محبوب پیغمبر کے چہرہ پر انوار کی زیارت کی تھی، بات ختم نہیں ہوئی۔ جنہوں نے آپ کی زبان اقدس سے نکلتے ہوئے موتی، نکلتے ہوئے پھول اپنے کانوں سے سنے تھے، اور جنہوں نے میرے نبی کے محبوب
خوشبودار معطر جسم کی خوشبو اور پسینے کو اپنے ناک سے سونگا تھا، چول دا پتر نہیں جڑا جو انہاں دی توہین کرے۔ اور عظمت تو دیکھو، صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے جہاد کی پلاننگ اپنی پلاننگ اور نبی کی پلاننگ کے ساتھ ملا کے کی تھی، جنہوں نے جہاد کے سفر جو تھے نبی کے قدم سے قدم ملا کے کیے تھے، صحابہ تو وہ تھے۔ پھر قربانیاں تھیں، کوئی پانی میں گوتے کھا رہا ہے، کوئی سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، کسی کو مخالف سمت میں بھاگنے والے دو جانوروں کے ساتھ باندھ کے چیرا جا رہا ہے، اور کسی کو ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، کسی کے سینے پہ بھاری پتھر ٹکایا جا رہا ہے، کسی کے گلے میں رسی ڈال کے ٹک ٹک کر کے سنگلاخ پتھروں پہ بگایا جا رہا ہے۔ صحابہ تو وہ تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر ایک پیارے نے بڑے الفاظ جوڑے تھے، وہ کہتا ہے آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، اور تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے۔ تختہ دار پہ آئے تو اسے بھی چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں۔ کس عظیمت کے تھے مالک و نفوس قدسی، کس عظیمت کے تھے مالک و نفوس قدسی، جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کڑی جھیل گئے، اسلام کی خاطر فقط اللہ کے لیے جان پہ کھیلنا انہیں آتا تھا سو کھیل گئے۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کوئی کسر رہ گئی ہے؟ اس کے آگے تو پھر بدقسمتی آڑے آئے گی، بدقسمتی آڑے آئے گی۔ عقل قبول کر رہی ہے صحابہ کی عظمت کو، قرآن خود رب رحمان اعلان کر رہا ہے صحابہ کی عظمت کو۔ رہ نہ جائے بھئی اہل حدیث ہوں، جہاں قرآن سناتے ہیں حدیث بھی بیان کرتے ہیں، جہاں حدیث سناتے ہیں وہاں قرآن بھی سناتے ہیں۔ بس ایک حدیث پاک اہل حدیث کے لیے کافی ہوتی ہے، ویسے تو سینکڑوں موجود ہیں، اہل حدیث کے لیے ایک حدیث کافی ہوتی ہے۔ آقا نے آرڈر فرما دیا، ایک ہے دعوت، ایک ہے مشورہ، ایک ہے رائے، ایک ہے حکم، فیصلہ، آرڈر۔ آپ نے آرڈر فرما دیا لا تسبوا صحابی، میرے صحاب کے بارے میں زبان درازی بد زبانی نہیں کرنی، تو جڑا نام اڑے لعن اللہ من سب صحابی، اور تے اللہ لعنت کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہائے، مفسرین نے لکھا 18,000 عالم ہیں، 18,000 عالمین۔ بہرحال مجھ طالب علم کو اس سے اتفاق نہیں ہے۔ اللہ کریم نے جتنی مخلوقات، جتنے عالم بنائے ہیں ان کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا۔ آج کا کیلکولیٹر، ٹیکنالوجی کا دور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال جتنے بھی عالمین ہیں، محبوب پیغمبر کو اللہ نے سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور جو صحابہ کا گستاخ ہے اس پہ اللہ کا محبوب پیغمبر جو رحمت العالمین ہے وہ لعنت بھیجا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بات ختم۔ ماشاءاللہ۔